میں چھت پہ چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھتوں کو بھی دیکھ رہی تھی جب فرحاد اوپر آیا۔ مجھ سے کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ چھتوں پہ کھڑے ہونے والے لڑکے الٹے سیدھے اشارے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا مثلاً کس قسم کے اشارے کرتے ہیں؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ اب ہر بات تو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، اچھی خاصی تیز ترار قسم کی لڑکی ہو، خود سمجھ سکتی ہو کہ لڑکے کس قسم کے اشارے کرتے ہوں گے۔ میں نے کہا وہ میں مینیج کر لوں گی، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کچھ کہہ سکے۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری لڑکوں سے دوستی ہوگی، تم مجھے اس ٹائپ کی لگتی نہیں ہو۔ میں نے کہا تو پھر میں تمہیں کس ٹائپ کی لڑکی لگتی ہوں؟ کہنے لگا سامنے والے کا سر پھاڑ دینے والی، اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کا منہ توڑ دینے والی، تم مجھے کچھ اس ٹائپ کی لگتی ہو۔ اس نے شاید میرے بارے میں بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ میں اس قسم کی لڑکی نہیں تھی۔ آج کل کی اچھوتی ہوئی محبتیں مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھیں۔ پھر کہنے لگا تم جب اس لڑکے کو ڈانٹ رہی تھی تب بھی میں وہیں تھا، اور میں سن چکا تھا کہ وہ لڑکا تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ بڑا میسنا قسم کا تھا یہ فرحاد، اب مجھے مسکرا مسکرا کے بتا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ جو میرا ہاتھ ہے نا، یہ ہر ایک پہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اسے سیدھا کر کے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا اس لیے میرے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میری اس بات پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں سوچوں گا تمہارے بارے میں؟ میں دیکھو میرا ٹیسٹ ابھی اتنا بھی خراب نہیں ہوا کہ میں تمہارے بارے میں سوچوں گا۔ اول تو میں خود بھی آگ میں کودنے کا شوقین نہیں ہوں، اور دوسرا میری ماں مجھے جان سے مار ڈالے گی لیکن تائی اماں کی کسی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دے گی۔ ہاں اگر مجھے اجازت ہوتی تو پھر بھی میں تمہیں چوز نہیں کرتا بلکہ صوفیہ کو کرتا، کیونکہ شاید وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکتی ہے، تم نہیں کر سکتی۔ اس لیے میری صلاح ہے تمہیں کہ تم بھی میرے بارے میں بالکل مت سوچنا۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے اندر آگ لگائی۔ سمجھتا کیا تھا؟ میری جوتی بھی اس کے بارے میں نہ سوچتی تھا کیا وہ؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے دو ہاتھ ہوتی وہ جلدی سے چھت سے نیچے اتر گیا۔ کمینہ ٹھرکی، میری بہن پہ نظر رکھتا اس کی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی آستینیں چڑھائیں اور نیچے اتر گئی۔ دیکھا تو صوفیہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، ساتھ میں سموسے فرائی کر رہی تھی۔ کہنے لگی سموسے کھاؤ گی؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگی فرحاد نے لا کے دیے ہیں۔ یہ سن کے تو مجھے اور زیادہ آگ لگی۔ میں نے کہا اس نے تمہیں سموسے کیوں لا کے دیے ہیں؟ کہنے لگی مجھے تھوڑی لا کے دیے ہیں، ہمیں لا کے دیے ہیں۔ کہہ رہا تھا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، فرائی کر کے کھا لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ سموسہ پکڑ کے کھاتی میں نے کہا چھوڑو اسے یہیں پہ چھوڑو، پتہ نہیں کیا پڑوا کے لایا تمہارے لیے۔ دیکھو یہ مجھے تمہارے چکر میں لگ رہا ہے، ویسے بھی چچی کو تم جیسی اللہ میاں کی گائے کہیں اور نہیں مل سکتی، اور دیکھو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ چچی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی۔ بہرحال صوفیہ نے بہت چاہا لیکن میں نے اسے ایک بھی سموسہ کھانے نہیں دیا، بلکہ پلیٹ پکڑی اور نیچے لے گئی۔ صوفیہ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا اس کی تو میں بینڈ بجا کے رکھ دوں گی۔ یہ ہوتا کون ہے میری بہن پہ گندی نظر رکھنے والا؟ میں نیچے آئی تو چچی بھی چائے بنا رہی تھی۔ کہنے لگی فرحاد کتنی بار تجھے کہا ہے تھوڑے سموسے لا دیا کر، شام کی چائے خالی پینے کا جی ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا چچی میں لائی ہوں نا آپ کے لیے سموسے۔ پلیٹ میں سموسے دیکھ کے فرحاد تذبذب کا شکار ہوا، سموسوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پلیٹ چچی کو تھما دی۔ کہنے لگی یہ کیا تم نے گھر پہ بنائے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں اتنی سگڑ نہیں ہوں، یہ بنے بنائے آئے تھے، صرف فرائی انہیں گھر پہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کون لے کے آیا تھا؟ فرحاد وہاں سے کھڑا ہو کے کھسکنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کھڑے ہو نا اپنی ماں کے سامنے۔ کہنے لگا مجھے کام ہے۔ میں نے کہا یہیں کھڑے رہو۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میری چچی کہنے لگی اس کا ہاتھ تو چھوڑو، کتنی بری بات ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا اسے کیوں شرم نہیں آتی؟ یہ کس خوشی میں میری بہن کو سموسے دے کے آیا ہے؟ یہ سن کے چچی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا اس سے بولنا اپنی گندی نظریں اپنی حد تک رکھے، میری بہن پہ اگر اس نے اس قسم کی نظریں اور مہربانی کی تو میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، چچی سے بہت ڈرتا تھا۔ نہیں اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے، میں تائی اماں کو دے کے آیا تھا۔ میں نے کہا تو کیوں دے کے آئے تھے جب اپنے گھر کے لیے نہیں لائے تم؟ چچی اس نے آپ کو کبھی سموسے کھلائے ہیں کیا؟ میری چچی تو غصے کے مارے پھنکار رہی تھی۔ کہنے لگی فرحاد ذرا کمرے میں آؤ۔
یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ فرحاد کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ میں نے کہا چلو چلو جاؤ، جا کے اپنی ماں کے جوتے کھاؤ۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ چچی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے سموسے لا کے دے دے، تو کہہ رہا تھا پیسے ہی نہیں ہیں، سارے خرچ ہو گئے۔ ارے وہ کیا لگتے ہیں تمہارے؟ ایک تو ہمارے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اوپر سے تم اور مہربانیاں کر رہے ہو۔ فرحاد میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اماں جھوٹ بول رہی ہے، وہ جھوٹوں کی نانی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تائی اماں نے کہا تھا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے پھر سے جھوٹ بولا۔ چچی کہنے لگی تو تائی اماں کے دل کا تجھے بڑا خیال آ گیا، میرا خیال نہیں آیا۔ 3-4 تھپڑوں کی آواز آئی تو میرا دل شانت ہوا، کلیجے میں جیسے ٹھنڈ پڑی۔ میں اوپر آ گئی۔ صوفیہ کہنے لگی یہ چچی کس پہ دھاڑ رہی ہیں؟ میں نے کہا اپنے سپوت پہ، بیچارے کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ میں نے جلدی سے کمرے میں آ کے پردہ ہٹایا۔ وہ شاید کمرے سے باہر نکلا تھا۔ چچی کے ہاتھ میں چپل تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل آن کیا اور جیسے ہی چچی نے اس کی کمر پہ چپل ماری میں نے تصویر کھینچ لی۔ صوفیہ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا اسے تو میں فیس بک پہ لگاؤں گی، سارے خاندان کے نمبر میرے پاس ایڈ ہیں، اسے جوتا کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ صوفیہ کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کیا حرکت کر رہی ہو؟ دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا یہ ہوتا کون ہے مجھے باتیں سنانے والا؟ اپنے آپ کو ہیرو کی اولاد سمجھتا ہے، اس کی تو میں نے جلدی سے اس کی تصویر فیس بک پہ ڈال دی۔ اب مزہ آئے گا اسے جب دنیا اسے دیکھے گی اور اسے باتیں سنائے گی، مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ صوفیہ کہنے لگی دیکھو ڈیلیٹ کرو اسے، یہ اچھا نہیں کر رہی ہو تم، دیکھو بات بہت بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا تو بڑھ جانے دو بات کو، بات بڑھے گی تبھی تو مزہ آئے گا۔ امی اور صوفیہ نے رات کو پلاؤ بنایا تھا کیونکہ مریم آپی آ رہی تھیں۔ مجھے شام سے ان کا انتظار تھا۔ مریم آپا سے زیادہ مجھے اپنے بھانجے اور بھانجی کا انتظار تھا کیونکہ دونوں ہی مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے اور میری تو جان تھے۔ میرے بھانجا بھانجی شام کو ہی پہنچے۔ دروازہ کھولنے کے لیے میں ہی نیچے گئی۔ میں نے دیکھا تو فرحاد صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے رومال کا گلو بنا کے اس پہ پھونکے مار مار کے اپنی آنکھوں کے قریب سینک دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے قہر بھری نظریں مجھ پہ برسائیں اور میری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تبھی ہارن کی آواز پہ میں نے دروازہ کھولا۔ مریم آپا اور عمر بھائی تھے، ساتھ میں ان کے دونوں بچے۔ میں نے اپنی بھانجی کو گود میں لے لیا کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور فہد بڑا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ لگ گیا، خالہ خالہ کرنے لگا۔ بچوں کی آواز پہ چچی اور راشد بھائی بھی باہر نکل آئے اور میرے چچا بھی مریم آپا کو دیکھ کے جلدی سے آگے بڑھے۔ چچا نے اس کے سر پہ پیار دیا، عمر بھائی سے خیریت پوچھنے لگے، کہنے لگے بیٹے کھانے کا وقت ہے، کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ راشد نے بھی عمر سے سلام کیا، پھر واپس اندر چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں چچا، اوپر کھانا بالکل تیار ہے، آپ بھی آئے نا، آپ اوپر کھائیں۔ کہنے لگے نہیں بیٹا تم لوگ کھاؤ۔ میں مریم آپا اور عمر بھائی کو اوپر لے آئی۔ مریم یہیں رہتی تھی اور انہیں ہمارے ملتان آنے کی بے حد خوشی تھی۔ کہتی تھی کوئٹہ تو میرا آنا جانا شاید ہو ہی نہ سکتا، چلو اچھا ہوا تم لوگ ملتان میں آ گئے۔ انہوں نے بس 2 دن رہنا تھا، پھر چلے جانا تھا۔ 2 دن ہمارے بہت اچھے گزرے۔ چچی بھی بہانے بہانے سے کئی بار اوپر آئیں اور مریم آپا کو کریدنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہائے ہائے تمہارا تو رنگ روپ بھی پیلا پڑ گیا، مجھے تو لگتا ہے تمہاری ساس بڑی ظالم ہے۔ اور عمر کو تو میں نے کبھی مسکراتے ہوئے ہی نہیں دیکھا۔ مریم آپا کہنے لگی نہیں چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں دونوں بچوں میں وقفہ کم ہے، ورنہ میری ساس میرا بہت خیال کرتی ہیں اور عمر بھی۔ ہاں انہیں سب سے بے تکلف ہونے کی عادت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں چچی شاید یہ سننا چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ مریم آپا کی شادی نہیں ہوئی اس لیے وہ خوش نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمر بھائی بہت اچھے تھے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ زیادہ بے تکلف نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے کم گو بہنوئی کو میں باتوں میں لگا ہی لیتی تھی۔ کبھی ان کے ساتھ لڈو کھیل لیتی، کبھی کیرم کی گیم۔ وہ کہتے تھے کہ تم تو مجھے بچہ بنا کے رکھ دیتی ہو۔ میں نے کہا تو بچہ بن کے رہنا چاہیے، زندگی اور بھی زیادہ حسین لگتی ہے۔ وہ ہنسنے لگتے۔ مریم کہنے لگتی ویسے تم واحد ہو جو ان کو اتنا ہنسا دیتی ہو۔ میں نے کہا بس کبھی غرور ہی نہیں کیا۔ 2 دن بعد مریم آپا بچوں کے ساتھ واپس جا چکی تھیں۔ اگلے روز جب میں کالج سے واپس آئی، کھانا کھا کے ابھی کمرے میں لیٹی تھی جب بلند آواز میں مجھے فرحاد کی پکار سنائی دی۔
لائبہ کی بچی، باہر آؤ، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں سمجھ گئی کہ خبر اس تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے لحاف منہ تک لیا اور سوتی بن گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرے گا اور میرے کمرے کے اندر گھس آ جائے گا۔ ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ صوفیہ نے اس سے کہا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس لڑکی کو آج میں قتل کر دوں گا یا یہ مر جائے گی میرے ہاتھوں سے۔ میری والدہ کہنے لگی، فرحاد ہوا کیا ہے؟ اس نے تصویر دکھائی، کہنے لگا یہ دیکھیں، اس نے فیس بک، انسٹا، بلکہ ٹک ٹاک پہ بھی لگائی ہے۔ آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ہوتی کون ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے والی؟ کمرے میں آتے ہی اس نے میرے منہ سے لحاف کو کھینچ کے پھینکا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، میں تمہیں بتاؤں ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہارے نزدیک ہر چیز مذاق ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی مذاق میں نے تمہارے ساتھ کر دیا نا تو بہت پچھتاؤگی۔ میں نے کہا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں آئے؟ میری والدہ فرحاد سے کہنے لگی، بیٹا تم جاؤ، میں اسے ڈانٹوں گی بھی اور میں ہر جگہ سے تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتی ہوں۔ کہنے لگا، نہیں رہنے دیں، بہت شوق ہے اسے دوسروں کی چیزیں پبلک کرنے کا، اس کا ہی یہ شوق میں بھی پورا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ نے میرے کندھے پہ تھپڑ مارا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ صوفیہ کہنے لگی، میں تمہیں منع کر بھی رہی تھی، اور تم نے یہ ٹک ٹاک اور انسٹا پہ کب ڈالی؟ میں نے کہا، بس ڈال دی۔ یہ کون ہوتا ہے تم پہ لائن مارنے والا؟ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں نے کہا، جی نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، میں نے خود سنا ہے اس کے منہ سے۔ صوفیہ پہ نظر رکھتا ہے وہ، اور اس کی ماں کہتی ہے میری بہن سانولی رنگت کی مالک ہے، اپنے بیٹے تو سنبھالے نہیں جاتے ان سے۔ اس دن ہماری چچی کے گھر مہمان آئے تھے، شاید راشد بھائی کو دیکھنے آئے تھے۔ بہت مناسب سے لوگ تھے، سادہ بھی تھے۔ میں اوپر کھڑکی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے، ہماری طرف سے آپ رشتہ پکا ہی سمجھیں۔ میری چچی نے گن کے 3 گلاب جامن پلیٹ میں ڈال کے اوپر بھیجے کہ راشد کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، لڑکی ہیرے جیسی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیکن لڑکی کی تصویر چچی نے نہیں دکھائی۔ میری والدہ نے مبارکباد دی۔ چچی کہنے لگی، شکر ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی، لڑکی کے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے، چپڑ چپڑ تمہاری بیٹیوں کی طرح نہیں بولتی۔ میں نے کہا، کیوں تائی اماں گونگی ہے کیا؟ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، نہیں بیٹا، فالتو کی زبان چلانے کی عادت نہیں ہے، اور ایسی لڑکیوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں آپ کے گھر میں تو ویسے بھی بے زبان لڑکی کی ہی ضرورت ہے جو آپ کے بیٹوں کے ساتھ گزارا کر سکے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کے اندر آگ لگی۔ کہنے لگی، زبان سن رہی ہو تم رضیہ اپنی صاحبزادی کی؟ میں کہہ رہی ہوں تمہاری اس بیٹی کا گھر کبھی نہیں بسے گا۔ میں نے کہا، نہیں بسے گا تو کیا ہوا، آپ کے گھر پہ آ کے نہیں بیٹھوں گی، اور ویسے بھی میں بے زبان جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں، عقل رکھتی ہوں، شعور رکھتی ہوں، اور زبان بھی رکھتی ہوں، جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ تو بولوں گی میں۔ میری والدہ کہنے لگی، لائبہ اب اگر ایک لفظ بھی تم نے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں چچی ہمارے گھر میں آگ لگانے آتی تھی۔ میری والدہ نے مجھے بہت باتیں سنائیں، بہت ڈانٹا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں روئی تھی، رو رو کے میری آنکھیں سوج گئیں۔ مجھے صوفیہ چپ کروائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، چچی کی زندگی میں نے جہنم نہ بنا دی تو پھر مجھے کہنا۔ صوفیہ کہنے لگی، چھوڑ دو، تمہیں پتہ تو ہے ان کی زبان ایسی ہی ہے۔ بہرحال کچھ دن بعد میں جب کالج سے واپس آئی تو فرحاد اسی وقت یونیورسٹی سے واپس آیا تھا، اپنی بائک اندر کھڑی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے اور اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ صحن سے اوپر کے پورشن کی سیڑھیاں تھیں۔ جب میں اوپر آئی تو 2 خواتین کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھیں جی، ہم یہاں سے رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے۔ پتہ نہیں کس کا رشتہ آیا تھا، شاید صوفیہ کا، لیکن یہ کیا بات کہ پکا کر کے ہی جائیں گے۔ میں جیسے ہی اوپر چڑھی تو ایک نوجوان تھا جس کے کندھوں تک بال تھے، عجیب آوارہ قسم کا لگ رہا تھا۔ ساتھ میں 2 خواتین بھی تھیں، کافی موٹی تازی قسم کی۔ میری والدہ کہنے لگیں، دیکھیں میری بچیاں ایسی نہیں ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی
اس لڑکے نے اور ان خواتین نے مجھے دیکھا تو وہ لڑکا کہنے لگا امی یہی ہے۔ میں پہلی بار اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم اور یہ کون ہے؟ کہنے لگا کیوں انجان بن رہی ہو؟ دیکھو اب تو سارا معاملہ میں نے طے کر دیا ہے۔ اپنی آنکھ کمینگی سے ونک کرتے ہوئے اس نے مجھے یوں کہا جیسے میں اس سب سے واقف ہوں۔ میں نے کہا ہو کون تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کس زبان میں بات کر رہی ہو تم؟ ارے پچھلے 1 مہینے سے میرے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ شکر کرو ہم عزت سے رشتہ لے کے آئے ہیں، ورنہ تمہارا اس محلے میں جینا حرام کر دیتے۔ میری امی کبھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، کبھی ان عورتوں کو۔ میں نے کہا امی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں بھلا کیوں ان کے بیٹے کے ساتھ پیار کا چکر چلانے لگی؟ مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے، اور مجھے کیا پڑی ہے اس فضول انسان کے ساتھ ایسا سب کچھ کرنے کی؟ شکل دیکھی آپ نے اس کی؟ کہنے لگا اسی شکل پہ تو مرتی تھیں۔ دیکھو اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اماں پرس میں سے انگوٹھی نکالیں، اس لڑکی کو تو میں اب اپنا بنا کے ہی چھوڑوں گا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں ڈر گئی، میں فٹافٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا خبردار جو میرے پاس بھی آئے تو میں شور مچا دوں گی، پولیس کو بلوا لوں گی۔ کہنے لگا تو بلوا لو، میں بھی بتا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ پیار کا ناٹک رچایا تھا، تمہارے کہنے پہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں، اب تم نخرے دکھا رہی ہو۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ عورتیں کہنے لگی یہ اچھا تماشا ہے، ایک تو آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کے ساتھ محبت کا ناٹک رچایا، دیکھیں ہم اسے بدنام کر کے رکھ دیں گے، ورنہ اس سے کہیں کہ شرافت سے انگوٹھی پہن لے۔ میری والدہ اپنا سر پکڑ کے رونے لگی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی تم لوگوں کی۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں تو ایسے نہیں جاؤں گا۔ تبھی اس کے موبائل پہ کسی کی کال آئی، اس نے کال اٹھائی پھر فون بند کر دیا۔ کہنے لگا چلو اماں دفع کرو اسے، لیکن وہ عورت کہنے لگی میں اسے بدنام کیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ پہلی بار میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ صوفیہ کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، وہ تو باورچی خانے سے ہی باہر نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے میری والدہ کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ میں نے کہا امی خدا کی قسم میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، میری ماں نے مجھے بہت مارا، خود بھی رو رہی تھی، میں چپ چاپ ماں کی مار کھاتی رہی۔ صوفیہ نے بات ختم کروانی چاہی۔ میری ماں کہنے لگی کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہوگا تبھی وہ آئے تھے، کوئی لڑکا یوں ہی اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں آ جاتا۔ میں ان کو جتنا مرضی یقین دلاتی پر انہیں یقین نہیں آنا تھا۔ فرحات کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یقیناً یہ اسی کی شرارت تھی، اس کو بدلہ لینا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گی، صوفیہ سے پہلے میں تمہارا انتظام کروں گی۔ میری والدہ کا سانس پھول رہا تھا۔ صوفیہ انہیں کمرے سے باہر نکال کے لے گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ ماں بیٹا بہت چالاک ہے، بہت زیادہ چالاک۔ ہمیں گھر سے نکالنے کا یہ طریقہ انہیں مہنگا نہ پڑ گیا تو میرا نام بھی لائبہ نہیں۔ یہ شخص مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے تاکہ کبھی کوئی میرا رشتہ نہ لا سکے، میری شادی کسی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں پورے گھر کو آگ لگا دوں، مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ فی الحال تو میں اپنے اندر کی آگ آنسوؤں سے بجھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صوفیہ کمرے میں آئی، میرے لیے کھانا لے کے آئی۔ میں نے کہا یہاں سے واپس چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی کہ تم ایسا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا تو جا کے اپنی ماں کو سمجھاؤ، جنہیں مجھ میں ہر برائی نظر آتی ہے اور دوسروں میں اچھائیاں دکھتی ہیں انہیں۔ کہنے لگی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لڑکا ایسا کیوں کر رہا تھا۔ میں نے کہا اس کمینے گھٹیا فرحاد کی وجہ سے۔ میں نے اس کی تصویر جو سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی، اس چیز کا بدلہ لیا ہے اس نے، اور بہت برا لیا ہے۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ صوفیہ حیرت سے بولی او اچھا۔ میں نے کہا جب میں اوپر آ رہی تھی تو بڑا مسکرا رہا تھا، اس کا تو میں جینا حرام کر کے رکھ دوں گی، یہ سمجھتا کیا ہے مجھے۔ میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھو تم اچھا نہیں کر رہی، ایک تو چچی سے دشمنی مول لے رہی ہو اور پھر فرحاد سے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کی تصویر بھیجو؟ میں تمہیں کتنا منع کر رہی تھی۔ دیکھو مرد سے کبھی بھی مقابلے بازی نہیں ہوتی، چاہے مرد کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا کوئی غیر ہو۔
عورت کو ہمیشہ مرد سے مقابلے میں ہارنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی، اس فرحات کا تو میں وہ حال کروں گی کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس صرف ایک نام اس کی زبان پہ ہوگا، اور وہ ہوگا لائبہ۔ صوفیہ کہنے لگی اب یہ تم کون سا نیا تماشا کھولنا چاہ رہی ہو؟ دیکھو لائبہ، مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی، اسے کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ہی بدنامی کیوں نہ سر مول لینی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، واش روم میں گئی، منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، امی کے کمرے میں آ گئی۔ میری والدہ ابھی بھی رو رہی تھیں، میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پرے کر دیا، کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا امی آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، میں پھر کھا کے کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، یہ خود سے آیا ہوگا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زبردستی میں نے اپنی ماں کے گلے میں ہار ڈالا، ان کے کندھے لگی، سر رکھ کے رونے لگی۔ شاید انہیں یقین آ گیا، کہنے لگی اگر ان لوگوں نے تمہیں بدنام کر دیا تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا تو کرنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بس مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور ویسے بھی عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کوئی بھی ہمیں بدنام نہیں کر سکتا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں لیکن آج کے بعد تم نہ تو اپنی چچی کے سامنے زبان چلاؤ گی اور نہ الجھو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی انہیں۔ کھانا ہم ماں بیٹی نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب جو بھی کروں گی سوچ سمجھ کے کروں گی۔ ایک ہفتہ تو میں نے کسی سے زیادہ بات کی ہی نہیں۔ چچی ابھی بھی ٹیپ ریکارڈر پر بیانات اونچے اونچے لگاتی تھیں، لیکن بدلے میں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر راشد بھائی کی شادی بھی تھی، کچھ اس میں بھی مصروف تھی۔ ایک بار کالج سے واپس آتے ہوئے میری نظر فرحات پہ پڑی، وہ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکائیں اور سیدھا گھر کے راستے پہ چلنے لگی۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچی اس کی بائک میرے پیچھے ہی تھی، گیٹ کی چابی میرے پاس بھی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر بجائے دروازہ بند کرنے کے کھلا رہنے دیا، بلکہ مزید کھول دیا تاکہ وہ بائک آرام سے اندر کھڑی کر لے۔ حالانکہ پہلے میں ایسا نہیں کرتی تھی، جب بھی آتی تھی تو وہ پیچھے سے کہتا رہ جاتا تھا کہ دروازہ کھلا رہنے دو، میں بند کر دوں گا، لیکن میں دروازہ بند کر کے ہی اوپر جاتی تھی۔ لیکن آج میں نے پہلی بار اس کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ بنا پیچھے کی جانب دیکھے میں اوپر آ گئی۔ انہی دنوں ہماری چھت پہ بلی نے بچے دیے تھے، جو کہ کچھ بڑے ہو چکے تھے۔ یوں تو مجھے بلی کے بچوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان میں سے ایک بچہ میں نیچے لے کے آتی، اسے پیالے میں دودھ دیتی، اس کا خیال رکھنے لگتی، وہ میرا عادی سا ہو گیا تھا۔ 15-20 دن گزرے جب میں نے دیکھا کہ فرحات صحن میں اپنی موٹر سائیکل پائپ سے دھو رہا تھا۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ اپنی موٹر سائیکل کو چمکاتا تھا، اسے دھوتا تھا، کپڑے سے صاف کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ جب میں نے کھڑکی پہ کھڑے ہو کے شش کیا، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا آؤ گے میرے پاس؟ میری بات سن کے شاید اس کے ہوش اڑے، پھر سے کپڑے سے اپنی بائک صاف کرنے لگا۔ صحن میں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہانک ماری، اس نے پھر سے میری طرف دیکھا۔ ایسی بھی کیا ناراضگی ہے؟ چھوڑو پچھلی باتوں کو، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ اس نے مجھے پھر حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو، اگر تم نہیں مانے نا تو پھر میں تمہارے پاس نیچے آ جاؤں گی۔ میں آؤں نیچے تمہارے پاس میرے جانو؟ اب تو وہ واقعی حواس باختہ ہوا۔ میں نے کہا تم اوپر آ رہے ہو یا میں نیچے آ جاؤں؟ اس بار وہ بری طرح سے گھبرایا۔ میں نے کہا دیکھو، تمہاری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی، بس میں آ رہی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نیچے اتر گئی، وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ میں چلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگی۔ بہت دکھا لیے تم نے نخرے، اب اور نہیں دیکھوں گی، چلو شاباش میری گود میں آؤ۔ یہ سن کے وہ اچھمبے میں آیا۔ جب میں تیز قدموں سے اس کے پاس سے گزر کے پیچھے چلی گئی، اس نے پلٹ کے دیکھا تو میں اپنی بلی کے بچے کو اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا بہت نخرے آتے ہیں تمہیں۔ میں بولتے ہوئے اسے اوپر لے کے آ گئی۔ اس کا شاید رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ بس مجھے یہی کرنا تھا، اس کے ہوش اڑانے تھے۔
کچھ دنوں بعد میری چچی راشد بھائی کی شادی کا کارڈ لے کے آ گئی. کہنے لگی مہندی تو میں نے صحن میں ہی کرنی ہے، بس چھوٹا سا فنکشن ہے، لیکن تم لوگ ضرور آنا، اور ہاں افضل سے کہنا کہ بھتیجے کی شادی پہ لازمی پہنچے. میری والدہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں کہہ دوں گی. اس بار میں نے کوئی زبان درازی نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے چچی کو چائے بنا کے دی. کچھ حیرت سے تو وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی انہیں پانی کا گلاس بھی نہیں دیا تھا. مہندی کے فنکشن پہ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی، جیسے میرے سگے بھائی کی شادی ہو. میک اپ میں نے بہت اچھا کیا، اپنے بال بھی کھلے چھوڑے، کیونکہ مجھے اس فرحاد کے بچے کے ہوش گم کرنے تھے. میری تیاری دیکھ کے صوفیہ کہنے لگی یہ تم کیوں اتنا تیار ہو، دلہن لگ رہی ہو تم. میں نے کہا ہاں تو کیا ہوا، آخر اتنے عرصے کے بعد چچی کے گھر میں شادی ہوئی ہے، تیار تو ہونا چاہیے. کہنے لگی لیکن تم اتنا زیادہ تیار کیوں ہوئی ہو. میں نے کہا تمہیں کیا مصیبت ہے، دیکھو مجھے پریشان نہ کرو. میں سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے پہنچی. سامنے فرحاد کی موٹر سائیکل کھڑی تھی، گلاب کے پھولوں کے شاپر اس نے پکڑے ہوئے تھے. جان بوجھ کے میں بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ ٹکرا گئی. اس کے ہاتھ سے پھولوں کے شاپر میں سے کچھ پھول نیچے گر گئے. کہنے لگا نظر نہیں آ رہا تمہیں ابھی. اس نے اتنا ہی کہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی اس کی بولتی بند ہوئی. میں نے کہا آئی ایم سوری، میں اٹھا دیتی ہوں. میں نے نیچے بیٹھ کے پھول کی پتیاں اٹھا کے شاپر میں ڈالنی شروع کی. وہ بس مجھے دیکھے جا رہا تھا. میں نے شاپر میں ساری پتیاں ڈالیں اور شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے. پھر میں اندر چچی کے پاس چلی گئی. میں نے کہا چچی کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. مجھے دیکھ کے چچی کہنے لگی واہ آج تو بڑے لشکارے مار رہی ہو. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، میرے بھائی کی شادی ہے. کہنے لگی اچھا ایسے کرو، فرحاد پھول لے کے آیا ہے، انہیں پلیٹوں میں رکھ دو، کچھ ہی دیر میں مہمان آ جائیں گے. پھر وہ کچن سے باہر چلی گئی. فرحاد سے کہنے لگی جاؤ کچن میں جاؤ اور پھولوں کی پتیاں لائبہ کو پکڑا دو. مجھے پتا تھا ابھی 1 منٹ میں وہ کچن میں آئے گا. میں نے جان بوجھ کے اپنی چین کا لاک کھولا اور چین زمین پہ گرا دی. جیسے ہی فرحاد اندر داخل ہوا اس نے پھول شیلف پہ رکھے. میں نیچے سے اپنی چین اور لاکٹ اٹھانے لگی. اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر نظریں چرا کے جانے لگا. میں نے کہا فرحاد بات سنو. کہنے لگا کیا ہے. میں نے کہا پلیز یہ لاکٹ پہنا دو، ابھی سب مہمان آ جائیں گے، ورنہ میں اوپر صوفیہ کے پاس چلی جاتی، مجھے پلیٹوں میں پتیاں بھی تو ڈالنی ہے نا. کہنے لگا میں پہناؤں. میں نے کہا ہاں اور کون پہنائے گا، جلدی کرو. میں نے چین اور لاکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور خود اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی. میں جانتی تھی میرے لمبے سلکی بالوں پر اس کی نظریں ٹھہر گئی ہوں گی. میں نے کہا سوچ کیا رہے ہو، جلدی پہناؤ. کہنے لگا وہ تمہارے بال. میں نے کہا ہاں 1 منٹ. میں نے اپنے بال سارے آگے کی طرف کر لیے. اس نے مجھے چین پہنائی. جیسے اس کا ہاتھ میری گردن کی پشت پہ لگتا فوراً سے پیچھے کر لیتا. شاید میں اسے کسی مشکل امتحان میں ڈال چکی تھی. چین پہنانے کے بعد وہ واپس باہر جا چکا تھا، لیکن اس مہندی کے مختصر فنکشن میں گاہے بگاہے اس کی نظریں مجھ پہ تھیں. جب بھی میں چور آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا. جیسے ہی ہماری نظروں کا تصادم ہوتا وہ فوراً سے نظریں بدل لیتا. ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب وہی نوجوان مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آیا. میں نظر انداز کر کے جانا چاہتی تھی، تبھی سامنے سے میں نے فرحاد کی بائک کو آتے ہوئے دیکھا. وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں اس نوجوان کے پاس چلی گئی. مجھے دیکھ کے وہ نوجوان کچھ گھبرایا. میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں. فرحاد کی موٹر سائیکل وہیں کھڑی ہوئی تھی. وہ نوجوان کہنے لگا کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا اکیلے آؤ گے تو کروں گی نا. وہ سائڈ پہ ہی ہو کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تم میرا رشتہ لے کے آئے تھے. کہنے لگا وہ بس ایسے ہی. میں جانتی تھی کہ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن شپ تھا ہی نہیں، نہ ہی وہ مجھے پسند کرتا تھا. میں نے کہا دیکھو میں نہیں جانتی کہ تم میرا رشتہ کیوں لے کے آئے تھے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ شادی تو کرنی ہی ہے، اور پھر تم مجھے بدنام کرنے کا بھی کہہ رہے تھے. میں نے بہت سوچا ہے، اس لیے ایسے کرو کہ میرا رشتہ لے کے آ جاؤ، میں ہاں کر دوں گی. میری بات سن کے وہ اچھمبے میں آیا. کہنے لگا نہیں مجھے اب تم سے شادی نہیں کرنی. میں نے کہا کیوں نہیں کرنی.
دیکھو اگر تم نہیں آئے تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ تبھی فرحاد وہاں پہنچ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میں نے فرحاد کی طرف دیکھا، وہ لڑکا کہنے لگا میں جا رہا ہوں، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کہنے لگا کون تھا یہ؟ میں نے کہا کچھ دن پہلے میرے لیے رشتہ لے کے آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہیں بدنام کر دوں گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، انگوٹھی تک پہنانے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا اتنی محبت کرنے والا عاشق مجھے اور کہاں مل سکتا ہے، اس لیے اب کہہ رہی تھی کہ رشتہ لے کے آؤ، تو اب بھاگ گیا۔ خیر جائے گا کہاں، اسے تو میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ کہنے لگا گھر چلو، بڑا حکم چلانے والا انداز تھا۔ میں نے کہا کیوں چلوں، تم جاؤ، مجھے ابھی اس کے پیچھے جانا ہے۔ کہنے لگا تماشا مت بناؤ، تمہیں پتہ ہے یہ سڑک ہے، گھر نہیں ہے، اس قسم کی باتیں یہاں شریف لڑکیاں نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو میں شریف لڑکی ہوں کہاں، جو بدنام ہو جائے وہ شریف تو نہیں رہتی، وہ خواہ میں مجھے بدنام کرے گا، بہتر ہے میں اسی کی ہو جاتی ہوں۔ کہنے لگا لائبہ تمہیں وہ کچھ نہیں کہے گا، میں دیکھ لوں گا اسے، کوئی بدنام نہیں کرے گا تمہیں۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن اگلے ہی روز